بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مسئلہ نمبر 19۔ یہ بھی کور پانی کے بارے میں ہے۔ اگر فوارے کا پانی یعنی وہ پانی جو جوش مار کر فوارے کی شکل میں اچھلے ایسے دوسرے پانی سے متصل ہو جائے، مطلب اتصال کر جائے، مل جائے، یا پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں کہ رل جائے، جس کی مقدار ایک کور کے برابر ہو، تو فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے۔ مطلب ایک کور پانی کسی نجس پانی میں جو کہ کور سے تھوڑی مقدار میں ہے میں مل جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کور اس نجس پانی کو کیا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کے پانی کی ایک ایک قطرے گرے تو اسے پاک نہیں کرتا، البتہ فوارے کے سامنے، مطلب وہ اگر ایک ایک قطرہ آ رہا ہے نیچے نجاست پڑی ہے تو وہ ہے بھی قلیل ہے، تو وہ خود ہی اندر جائے گا تو وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ وہ نیچے والا پانی جو ہے زیادہ قطرہ قطرہ، کیونکہ اس کا کور کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا ہے، کور کے ساتھ تسلسل اس کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح آگے اگر ایک کور کے برابر دوبارہ پڑھ لیتے، فوارے کا پانی نجس پانی کے پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کے پانی کا ایک ایک قطرہ گرے تو اسے پاک نہیں کرتا، البتہ اگر فوارے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے جس کی نتیجے میں اس کا پانی قطرے قطرے ہونے سے پہلے نجاست پانی میں متصل ہو جائے یعنی مل جائے، تو نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے، یعنی اس کا وہ جو تسلسل قطروں والا ہے وہ نہ رہے۔ جیسے آپ ٹوٹی کھولتے ہیں تو اوپر آپ کے اوپر گیلا جو ہے ٹینکی وہ تقریباً آپ کی کور کے برابر ہو، تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس نجاست آپ کی وہ صحیح صاف کر دے گا۔ اور بہتر ہے کہ فوارے کا پانی نجس پانی سے مخلوط ہو جائے یعنی مل جائے۔ مثال کے طور پر آپ واش روم میں نہا رہے ہیں، نیچے پانی جو تھوڑا کھڑا ہے تو وہ آپ کو ہے کہ یہ نجس ہے، جیسے ہی آپ اوپر سے وہ ٹوٹی چلائیں گے، فوارہ چلائیں گے نا، تو جیسے آپ کے بدن سے گزرتا ہوا پانی اس میں ملے گا نا، تو وہ پانی بھی اس کی بھی وہ نجس نہیں رہے گا، کیونکہ اوپر سے جو آپ کا پانی ہے وہ کور پانی سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اوپر تقریباً 500 گیلن ہے، تو آپ نے 100 لیٹر سے نہا لیا ہے تو پھر بھی اوپر 400 ہے، تو کور پانی جو ہے وہ نیچے والی نجاست کو ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ خداوند متعالی میں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔